اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو پوائنٹس ہیں جو ہمیں بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ کوئی بھی بک جب ہم ریڈ کرتے ہیں نا، اس سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بک کی سٹارٹنگ میں لکھی ہوتی ہیں۔ ایک آتھر کہ آتھر کون ہے اس بک کا، اور دوسری ایک مین تھیم یا ایک سٹوری لائن ہوتی ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس بک میں ہم یہ ڈسکرائب کریں گے۔ جو قرآن پاک ہے اس کا آتھر ہے اللہ تعالیٰ، اور جو اس کا مین تھیم یا جو سٹوری لائن ہے، ایک پیوٹ پوائنٹ ہے جس کے گرد یہ پورا قرآن پاک گھومتا ہے، وہ ہے انسان۔ انسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن پاک نازل کیا، میرے لیے نازل کیا۔ دوسرا پوائنٹ جو کلیئر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً ہمارا دماغ 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی قرآن پاک میں کوئی بھی پوائنٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دوسرے بندے میں کہاں پر ہے، بلکہ ہم نے یہ سوچنا کہ یہ پوائنٹ میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر وہ نیگیٹو پوائنٹ ہے تو وہ میرے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پازیٹیو پوائنٹ ہے تو وہ میرے اندر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن پاک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کیا ہے، اور اس کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے وہ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جب بھی ہم کسی کی بھی کوئی بھی بات سننے لگتے ہیں نا، تین چیزیں ہیں جس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی انسان سے ڈرتے ہیں، ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں یا کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں نا ہم اس کی، تو ہم اس کی بات کو زیادہ، وہ بات ہمارے لیے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ تو بس یہی سمجھ لیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوگا، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت ہوگی نا، یہ قرآن پاک اتنا ہی اثر کرے گا ہمارے دل پہ۔ اور اب یہ چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف تھوڑا کم ہے یا ہمارے دل میں اللہ کی محبت تھوڑی کم ہے، تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، آغاز قرآن ہے، اور اس کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شفا بھی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کھولنے والی، یعنی کہ قرآن پاک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ 7 آیات۔ اس کی سگنیفیکنس سورۃ الفاتحہ کی یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور ہم نے ہر نماز میں اس کو لازمی پڑھنا، یہ ایک مین جز ہے نماز کا۔